آپ کو صرف کے قوانین یاد بھی کراؤں گا، صرف قوانین سمجھاؤں گا بھی۔ اگر ویڈیو کے آخر تک آپ کو یہ ماموز کے وجوبی قانون سمجھ میں نہیں آئے یا پھر ماموز کے قوانین آپ کو یاد نہیں ہوئے تو آپ اس ویڈیو کو ڈس لائک کرنا اور چلے جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس کورس کی پہلی ویڈیو کے اندر یہ بات کری تھی کہ آپ کو صرف کے قوانین یاد بھی کراؤں گا، صرف قوانین سمجھاؤں گا بھی۔ اگر ویڈیو کے آخر تک آپ کو یہ ماموز کے وجوبی قانون سمجھ میں نہیں آئے یا پھر ماموز کے قوانین آپ کو یاد نہیں ہوئے تو آپ اس ویڈیو کو ڈس لائک کرنا اور چلے جانا۔ لیکن اگر یاد ہو گئے، سبسکرائب کرو یا نہ کرو، لائک کرو یا نہ کرو، تمہاری مرضی ہے۔ لیکن اگر سمجھ میں نہیں آیا یا پھر یاد نہیں ہوئے تو آپ ویڈیو کو ڈس لائک کرنا چلے جانا۔ یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اپنے ذہن سے یہ بھوسا نکال دو کہ صرف مشکل ہے یا نحو مشکل ہے۔ نہ صرف مشکل ہے نہ ہی نحو مشکل ہے، دونوں آسان ہیں۔ یہ اپنے ذہن سے بات نکال دو کہ صرف مشکل ہے، صرف قوانین مشکل ہے، تعلیلات مشکل ہے۔ انشاءاللہ یہ قوانین تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا، 15 منٹ کے اندر سمجھاؤں گا اور آپ کو یاد بھی کراؤں گا۔ تینوں کام ایک ہی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بھی میں کروں گا۔ میں صحیح ہے، بسم اللہ کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہم کیا پڑھ لیں، ماموز کے قوانین۔ آپ کو میں نے پہلی ویڈیو کے اندر ہفت اقسام پورے بتائے تھے، پھر بھی دوبارہ بتا رہا ہوں۔ ماموز وہ ہوتا ہے کہ حروف اصلیہ کے، یعنی کہ فاعل لام کلمہ جو ہوتا ہے جس سے ہم وزن نکالتے ہیں، جیسے کہ نصر بروزن فعال، تو فاعل لام کلمے کے مقابلے کے اندر حمزہ آ جائے اسے کہتے ہیں ماموز۔ صحیح ہے، فا عین لام کلمے کے مقابلے کے اندر حمزہ آ جائے، فا کے مقابلے میں آئے، عین کے مقابلے میں آئے، لام کے مقابلے میں آئے، کسی کے مقابلے میں آ جائے، وہ ہوتا ہے ماموز۔ صحیح ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ ایک ہوتا ہے حمزہ اور ایک ہوتا ہے الف، دونوں الگ الگ ہیں، یہ بات یاد رکھنا، دونوں الگ الگ ہیں۔ حمزہ وہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، صحیح، آپ کے سامنے الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک منٹ، یہ آپ کے سامنے الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، صحیح ہے۔ یہ فا کے بعد کیا ہے، یہ الف ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوا فا کے بعد الف ہے، یہ حمزہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ الف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ جزم ہو، وہ ہوتا ہے الف۔ اور حمزہ وہ ہوتا ہے کہ یا پھر الف کے اوپر زبر ہوگا، الف کے نیچے زیر ہوگا، الف کے اوپر پیش ہوگا، یا پھر الف کے اوپر جزم ہوگا، اسے کہتے ہیں حمزہ۔ صحیح ہے، ہماری بات چل رہی ہے حمزہ کی، جتنی باتیں آئیں گی حمزہ سے متعلق آئیں گی، الف سے متعلق نہیں آئے گی۔ ماموز کسے کہتے ہیں؟ فاعل لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ جائے، نہ کہ الف آ جائے۔ جو آپ کے سامنے فاعل نظر آ رہا ہے، یہ جو فا کلمے کے بعد ہے، یہ الف ہے اور یہ ماموز نہیں ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ فاعل لام کلمے کے مقابلے کے اندر حمزہ جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ صحیح ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ حمزہ اور الف کے اندر فرق۔ حمزہ کسے کہتے ہیں کہ اگر الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا پھر جزم نظر آ گیا، سمجھ لو وہ حمزہ ہے، اور اگر نظر نہیں آ رہا تو سمجھ لو وہ الف ہے۔ صحیح ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے ایمنہ قانون شروع نہیں کرے، قانون میں بھی شروع کروں گا، میں آپ کے سامنے تھوڑی زائد باتیں کر رہا ہوں، پھر قانون شروع کروں گا۔ صحیح، دیکھو آپ کے سامنے بعض اوقات ایسا ہوگا کہ حمزہ آپ کے سامنے یا کی صورت کے اندر آئے گا۔ مثال دیکھو، جیسے کہ ذئبن، شوشے کی صورت کے اندر آ رہا ہے، ایک صورت تو یہ حمزہ کے آنے کی۔ بعض اوقات حمزہ واو کی صورت کے اندر آتا ہے، جیسے کہ بؤسن۔ اب دیکھو یہ بؤسن، یہ واو نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، یہ شوشہ جو ہے یہ حمزہ ہے۔ یہ بعض اوقات حمزہ الف کی صورت کے اندر آتا ہے، جیسے کہ رأسن، یہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے۔ صحیح سمجھ میں آ گیا؟ تو حمزہ بعض اوقات شوشے کی صورت کے اندر آئے گا، بعض اوقات واو کی صورت کے اندر آئے گا، اور بعض اوقات آپ کے سامنے حمزہ جو ہے وہ الف کی صورت کے اندر آئے گا۔ اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اگلی بات، اب آ جاؤ بلکہ قانون کی طرف، ابھی نہیں، ایک اور بات سنو۔ جب بھی یہ بات آئے گی صرف کے قانون کے اندر کہ حرکت کے مطابق حرف علت، حرکت کے مطابق حرف علت، دیکھو حرف علت کتنے ہیں، واو، الف، یا۔ صحیح، یہ آپ کے سامنے حرف علت ہیں۔ جب بھی یہ بات آئے گی کہ حرکت کے مطابق حرف علت آئے گا، حرکت کے مطابق حرف علت، یہ آپ کو سارے قوانین اتنے بھی ہیں نا آگے تک، ناقص، لفیف وغیرہ، ان کے اندر یہ باتیں آئیں گی کہ حرکت کے مطابق حرف علت۔ تو حرکتیں ہمارے پاس کتنی ہیں، زبر ہے، زیر ہے اور پیش ہے۔ صحیح ہے، تو حرکت کے مطابق جب حرف علت کی بات ہوگی تو پیش کے مقابلے میں واو آتا ہے،
زبر کے مقابلے میں الف آتا ہے, زیر کے مقابلے میں یا آتا ہے. صحیح ہے, کیا بولا ہے میں نے؟ پیش کے مقابلے میں واو آئے گا, زیر کے مقابلے میں یا آئے گا, اور زبر کے مقابلے میں الف آئے گا. صحیح ہے, اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ قانون شروع نہیں کرا, اب میں قانون شروع کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ 5-10 منٹ کے اندر قانون مکمل ہو جائیں گے آپ کے. قانون کیا ہے؟ پہلا قانون آمنا کا, دوسرا جائن کا, تیسرا اوادم کا. وجوبی قانون وہ ہوتے ہیں جس کے اندر 2 حمزہ ہوں. کیا بولا ہے میں نے؟ وجوبی قانون وہ ہوتے ہیں جس کے اندر 2 حمزہ ہوں. وجوبی قانون وہ ہوتا ہے کہ جب 2 حمزہ جمع ہوں, جب 2 حمزہ جمع ہوں, جب 2 حمزہ جمع ہوں, جب بھی یہ صورت آئے گی 2 حمزہ جمع ہو تو پھر محموز کا وجوبی قانون لگے گا. اور جب یہ بات آئے گی کہ 1 حمزہ آئے تو پھر محموز کا جوازی قانون ہوگا. یہ آپ کو کتاب کے اندر بات نہیں ملے گی. اچھا میں قانون لکھوں گا نہیں, میں قانون لکھوں گا نہیں, میری ذمہ داری ہے قانون یاد کروانا, قانون سمجھانا. اگر آپ کو قانون دیکھنا ہو صرف کی کوئی سی بھی کتاب اٹھاؤ, اٹھا کے دیکھ لو. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا کون سی کتاب اٹھاؤ تو جا کے گوگل کے اوپر لکھو تعلیم الصرف, آپ کے سامنے یہ کتاب آ جائے گی, تعلیم الصرف نا. صحیح. تو خیر پہلا قانون ہمارا کون سا ہے؟ آمنا کا قانون. یہ تینوں قانون وجوبی ہیں اور تینوں قانون کا تعلق 2 حمزہ سے ہے. صحیح. ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کس طرح تعلق ہے. پہلا قانون کیا ہے ہمارا؟ پہلا قانون ہے آمنا کا قانون. قانون کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے آمنا. صحیح ہے. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جب 2 حمزہ جمع ہوں, یہ 2 حمزہ جمع ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی ہاں, ہمیں 2 حمزہ جمع ہوئے نظر آ رہے ہیں. صحیح ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو. یہاں پہ پہلا متحرک ہے, ہاں بھائی پہلا حمزہ متحرک ہے, اس پر زبر ہے. دوسرا حمزہ ساکن ہے, ہاں بھائی دوسرا حمزہ ساکن بھی ہے. تو 2 شرطیں ہماری پائی گئیں. کیا پائی گئیں؟ پہلی شرط یہ کہ جب 2 حمزہ جمع ہو, یہاں پہ ہمیں 2 حمزہ جمع ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو. یہاں پر بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس حمزہ کو جو دوسرا والا ہے, اس حمزہ کو حرف علت سے بدلنا ہے. کس سے بدلنا ہے؟ حرف علت سے. جو میں آپ کے سامنے یہ لکھوایا ہے نا, یہ ہے حرف علت. اس حمزہ کو اب حرف علت سے بدلنا ہے. کون سے حرف علت سے بدلیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو جو ماقبل حمزہ کے اوپر حرکت ہوگی, جیسے کہ یہاں پر زبر ہے, ماقبل حمزہ کے اوپر جو حرکت ہوگی اس کے مطابق حرف علت آئے گا. اب میں آپ سے پوچھوں یہاں پر حرف علت کون سا آئے گا؟ آپ کیا بولو گے؟ بھائی زبر کے لیے حرف علت الف ہے, تو دوسرے حمزہ کو ہم الف سے بدل دیں گے. جیسے کہ آمنا سے آمنا, یہ الف آ گیا, یہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی اب کیونکہ الف ہے نا. صحیح ہے. اس کو میں اس طرح لکھ دیتا ہوں میں سمجھانے کے لیے. آمنا. قانون کیا ہوا؟ قانون یہ ہوا کہ جب 2 حمزہ جمع ہو, دوسرا حمزہ ساکن ہو, پہلا حمزہ متحرک ہو, اب دوسرے حمزہ کو حرف علت سے بدلنا ہے. کون سی حرف علت سے بدلنا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو جواب یہ, ماقبل حمزہ کے اوپر جو حرکت ہوگی اسی کے مطابق حرف علت آ جائے گا. قانون کیا ہے؟ قانون دوبارہ سنو. 2 حمزہ جمع ہو, دوسرا حمزہ ساکن ہو, پہلا حمزہ متحرک ہو, دوسرے حمزہ کو جو پہلے حمزہ کی حرکت ہے اس کے مطابق حرف علت سے بدل دیں گے. صحیح ہے. ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال دیکھو, جیسے کہ او مینا. اب قانون تم جاری کرو, سمجھ میں آ گئی ہوگا انشاءاللہ. 2 حمزہ جمع ہو, جی ہاں بھائی 2 حمزہ جمع ہے, پہلا متحرک ہے, ہاں بھائی پہلا متحرک ہے, دوسرا ساکن ہے, ہاں بھائی دوسرا ساکن ہے, ساکن لگا دیتا ہوں میں, دوسرا ساکن ہے. اب اس دوسرے حمزہ کو بدلنا ہے, تو دوسرے حمزہ کو کس سے بدلیں گے؟ پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق جو حرف علت آئے گا اس سے بدلیں گے. پہلے حمزہ کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ ضمہ ہے. ضمہ کے لیے حرکت حرف علت کون سا ہوتا ہے؟ واو. تو میں نے دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیا, کیا ہو جائے گا؟ اومینا. 2 مثالیں ہو گئیں. تیسری مثال بھی دیکھ لو, جیسے کہ ایمانن. 2 حمزہ جمع ہاں, 2 حمزہ جمع ہو, جی ہاں بھائی 2 حمزہ جمع ہے, دوسرا حمزہ ساکن ہو, پہلا حمزہ متحرک ہو, ہاں بھائی دوسرا حمزہ ساکن ہے, پہلا حمزہ متحرک ہے. اب دوسرے حمزہ کو بدلنا ہے. کس سے بدلنا ہے؟ پہلے حمزہ کے اوپر جو حرکت ہوگی اس کے مطابق حرف علت لانا ہے. پہلے حمزہ کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ پہلے حمزہ پر زیر ہے, تو ہمیں اس کے مطابق حرف علت لانا ہے. تو میں نے لیا یہاں پہ یا, کیا ہو جائے گا؟ ایمانن. صحیح ہے. سمجھ میں آ گیا؟ قانون یاد ہو گیا؟ 5-6 مرتبہ میں نے پڑھ لیا قانون, انشاءاللہ اب یاد ہو گیا ہوگا مجھے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے. آگے
قانون دونوں، یہ دونوں قانون تقریباً ایک ہی ہیں، دونوں قانون ایک ہی ہیں۔ قانون کیا ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے قانون پڑھتا ہوں میں۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ، کیونکہ قانون وجوبی قانون ہے اور دو حمزہ کی بات ہوتی ہے، جیسے کہ آمنہ کے قانون کے اندر دو حمزہ جمع ہو، ادھر بھی دو حمزہ کی بات ہوگی۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ کہ جب دو حمزہ جمع ہو، ہاں بھائی دو حمزہ جمع ہے، ادھر بھی دو حمزہ جمع ہے اور ادھر بھی دو حمزہ جمع ہے، صحیح ہے؟ تو جب دو حمزہ جمع ہو، دو حمزہ جمع ہے، اس کے بعد دونوں متحرک ہوں، دونوں متحرک ہوں، جب دو حمزہ جمع ہو دونوں متحرک ہوں، ہاں بھائی دونوں متحرک ہیں، یہ بھی متحرک ہے، صحیح ہے، اور یہ بھی متحرک ہے، ادھر بھی یہ متحرک ہے، ادھر بھی یہ متحرک ہے، صحیح ہے۔ دو حمزہ جمع ہو، دونوں متحرک ہوں، کوئی مکسور نہ ہو، کیا بولا ہے میں نے؟ کوئی مکسور نہ ہو، تو پھر دوسرے حمزہ کو واو سے بدلیں گے۔ اس صورت کے اندر یہاں پر دوسرا کوئی بھی مکسور نہیں ہے، نہ پہلا مکسور ہے نہ دوسرا مکسور ہے۔ اب اس دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اوادم، صحیح ہے، صحیح ہے۔ ادھر دیکھو، دو حمزہ جمع ہو، دونوں متحرک ہو، کوئی ایک مکسور ہو، ادھر کیا تھا؟ کوئی ایک مکسور نہ ہو، تو ہم نے دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیا۔ ادھر کیا ہے؟ کوئی ایک مکسور ہو، تو اب دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیں گے، جائیون، ہو گیا قانون ختم۔ کتنا آسان قانون ہے، دوبارہ سنو، دو حمزہ جمع ہو، دونوں متحرک ہوں، کوئی مکسور نہ ہو، تو پھر دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا ہے، اور اگر کوئی مکسور ہوگا تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا ہے۔ قانون آسان ہے، سمجھ میں آ گیا۔ ایک اور مثال دیکھ لو اس کی، مثال کے طور پہ سیلو، دو حمزہ جمع ہو، ہاں بھائی یہاں پہ دو حمزہ جمع، ایک یہ رہا ایک یہ رہا، یہ الف ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے نا، تو یہ الف، اس پہ بھی کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ الف ہے، حمزہ نہیں ہے یہ، صحیح ہے۔ دو حمزہ جمع، ہاں بھائی دو حمزہ جمع ہے، دونوں متحرک ہو، ہاں بھائی دونوں متحرک ہیں، کوئی ایک مکسور ہے یا نہیں ہے؟ جی یہاں پہ کوئی سا بھی مکسور نہیں ہے، تو پھر دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیں گے، اواسلو، آسلو سے اواسلو۔ قانون یاد ہو گیا؟ قانون آسان ہے۔ پہلا والا قانون کیا ہے؟ قانون یہ، دو حمزہ جمع ہو، دوسرا ساکن ہو، پہلا متحرک ہو، دو حمزہ جمع ہو، دوسرا ساکن ہو، پہلا متحرک ہو، تو پھر دوسرے حمزہ کو حرف علت سے بدل دیں گے، جو حرکت پہلے حمزہ کے اوپر ہوگی اس کے مطابق حرف علت لے آئیں گے۔ دوسرا قانون کیا ہے؟ دو حمزہ جمع ہو، کوئی بھی مکسور نہ ہو، دونوں متحرک ہوں اور کوئی بھی مکسور نہ ہو، تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیں گے۔ یہ تیسرا والا بتا دیا میں نے آپ کو۔ دوسرا قانون کیا ہے؟ دو حمزہ جمع ہو، دونوں متحرک ہو، کوئی ایک مکسور ہو، تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیں گے۔ قانون یاد ہو گیا؟ سمجھ میں آ گیا قانون؟ اللہ کرے سمجھ میں آ گیا، آپ کو یاد بھی ہو گیا ہو، صحیح ہے۔ یہ آپ کے سامنے تین قانون ہیں، مختصر قانون ہیں، ان کو یاد کر لو، سمجھ لو۔ اگر پڑھنا ہو تو اس کتاب کے اندر یا پھر کوئی سی بھی کتاب اٹھاؤ، اس میں جا کے پڑھ لو، صحیح ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ماموز کے جوادی قانون رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کرے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو یاد کرا دوں، آپ کو سمجھ میں بھی آ جائیں، صحیح ہے۔ ایک ایک کر کے 12-13 ویڈیو کورس کے اندر وہ آپ کے سامنے ساری ویڈیو انشاءاللہ رکھ دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔